اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمائہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد افضل انبیائہ ثم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولیائہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال ایضا یحبهم ویحبونہ. صدق اللہ العظیم. ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہو خاتمین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دونوں کی ذریات پر. حاضرین گرامی، آج ہم تمام یہاں پر حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خندمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. حضرت کا مقام و مرتبہ کیا تھا، حضرت کا بچپن کیسا تھا، حضرت کی جوانی کیسی تھی، حضرت کی شہادت کیسی تھی، حضرت کی عبادت کیسی تھی، ان کی پرہیزگاری کیسی تھی، یہ ساری چیزیں آج سے انشاءاللہ تعالی اگلے 7 دنوں تک ہم کوشش کریں گے سننے کی اور سنانے کی. حاضرین گرامی، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کو قصے کہانیوں کے ذریعے سے نہ پا سکو گے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے ذریعے سے پا سکو گے. نقل ہے، یہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کو قصے کہانیوں سے نہیں پا سکو گے، صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پا سکو گے. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کیا ہم قصے بولنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ قصہ گوئی اور سیرت نگاری یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. قصہ گوئی کس کو بولتے معلوم؟ رات میں تاروں تلے، آسمان تلے، تاروں تلے آگ سلگا کر جو گپے مارتے ہیں، قصے بولتے ہیں وقت گزاری کے لیے، اس کو بولتے ہیں قصہ گوئی. قصے بولنا جس میں کچھ معلومات بھی ہوتے، کچھ مزاحیہ باتیں بھی ہوتی، اس چیز کو بولتے ہیں قصہ گوئی. جس کے اندر کوئی سبق نہیں ہوتا، جس کے اندر کوئی منزل نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی ٹھوس بات نہیں ہوتی. ہم یہاں پر قصہ گوئی کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، ہم یہاں پر سیرت نگاری کا کام کر رہے ہیں، بزرگان دین کی سیرت بیان کر رہے ہیں اور اس سیرت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو عیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے اوپر کے بزرگ کیسی اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیسا خدا کو دیکھتے اور دکھاتے تھے، ان کی عبادتوں کا مقام کیسا تھا. اگر قصوں کی بات کریں گے تو قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ 500 آیتیں خالی مسائل پر ہے اور باقی سارے کے سارا قرآن قصے ہے. نبیوں کے، رسولوں کے، حکیموں کے، مکھی کے، مکڑی کے اللہ تعالیٰ نے قصص بیان کیے ہیں، مثالیں دیے ہیں. کیا شہد کی مکھی کے تعلق سے سورہ نحل نہیں ہے؟ پورا سورہ ہے. کیا عنکبوت جس کا نام مکڑی ہے کیا اس کا سورہ نہیں ہے؟ حدید، لوہے کے اوپر کیا سورہ نہیں ہے؟ بقرہ، گائے کے اوپر سورہ نہیں ہے؟ قصے کہانیاں نہیں ہو رہی ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نہج کو لے کر کام کر رہے ہیں. انبیاء کا، رسولوں کا، اولیاء کا، بزرگان دین کا، عابد گزار بندوں کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر سبق حاصل کرنا ہوتا ہے. تو حاضرین گرامی، انشاءاللہ العزیز بندگی میاں شاہ خندمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
سیرت طیبہ کی یہ پہلی نشست اللہ کامیاب کرے گا۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی چیز انسان کو بندہ بننے کے لیے، عبدیت کا مقام پیدا کرنے کے لیے، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ بننے کے لیے اپنے معبود کی طرف رجوع کرنے کے لیے معبود سے، اللہ سے، خالق سے محبت اور عشق ہونا ضروری ہے۔ بندہ مسجد میں کب آتا ہے؟ جب اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، نماز کا ذہن میں جب خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کب ہوتی ہے یہ باتیں؟ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ عبدیت کا، عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے بندہ جب نماز یا کوئی بھی اور عبادت کرتا ہے تو کب کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کی خاطر کرتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو اس کی بندگی کا، اس کی عبدیت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ بندہ بندہ کب بنتا ہے؟ جب اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور محبت کے تعلق سے قرآن میں کئی آیات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ ایک اور جگہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، کیا سمجھتے ہو اگر دین سے پھر جاؤ گے، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر اپنی محبت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بندوں کا ذکر ہوا بھی تو کیسا ہوا؟ محبت کے ذریعے سے، کہ یہ اللہ کے بندے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے شوق، مائل ہونا، ایک ہوتی ہے محبت، اور ایک ہوتا ہے عشق۔ محبت کی 3 قسمیں ہوتی، ایک ہوتی ہے کسی سے لگاؤ ہونا، کسی کا شوق ہونا، کسی سے جو ہے انسیت ہونا۔ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، ریل کے ڈبے میں جا رہے ہیں یا بس میں جا رہے ہیں، کچھ دیر کسی اچھے بھلے آدمی کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں، 2 باتیں اس سے ہو جاتی ہے تو انسیت ہو جاتی ہے۔ ایک تھوڑی دیر کی مختصر سی انسیت، تھوڑا سا شوق، محبت کا پہلا مرتبہ، اس کو بولتے ہیں انسیت۔ انسان اسی سے ہے، انسیت سے انسان ہے۔ تو یہ چیز، لیکن جب بار بار ملنے لگتے ہیں، عطا پتہ جانتے ہیں، جگہ مقرر کر کے بار بار بلا کر ملتے ہیں، تو پھر وہ انسیت میں رہتی، وہ کیا ہو جاتی؟ پھر وہ بن جاتی محبت، کیونکہ وہ بن جاتا ہے آپ کا دوست۔ محبت کس سے کرتے ہیں؟ والدین سے محبت کی جاتی ہے، اولاد سے محبت کی جاتی ہے، ہمسایوں سے محبت کی جاتی ہے، اللہ والوں سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ تمام رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم محبت کرتے ہیں۔ اپنے چرند پرند، اپنے جانور، اپنی چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اپنی بیوی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ محبت کے بعد عشق کی بات آتی ہے۔ اب عشق کس کو بولتے ہیں؟ اس محبت میں جب مضبوطی زیادہ ہو جاتی ہے، اس محبت میں جب دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے، جنونیت آ جاتی ہے، رہا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا، بے قراری کا عالم ہو جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے عشق۔ عشق میں بے قراری بڑھ جاتی ہے، محبت کے اندر دیوانگی آ جاتی ہے، اس کو عشق بولتے ہیں۔ لیکن قرآن میں کہیں بھی عشق کا لفظ نہیں آیا ہے۔ کیوں نہیں آیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عیب سے پاک ہے۔ دیوانگی ایک عیب ہے،
کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی ذات اور اس کے صفات کے ساتھ کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھیے غور سے سمجھیے، اللہ ہو کر، خالق ہو کر، معبود ہو کر کیا بولتا ہے؟ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، الرحمن الرحیم، میں رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں، 70 ماؤں سے بڑھ کر میں اپنے بندوں کو چاہنے والا، محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ اتنا ہے کہ اللہ ہو کے محبت کر رہا ہے، اور تو بندہ ہو کے محبت اس کرے گا، عشق نہیں کرے گا؟ عشق کرنا چاہیے، اپنے معبود کے ساتھ دیوانگی پیدا کرنی چاہیے، تو وہ دیوانگی آنا، اگر تو بندہ ہو کر بھی محبت کرے، اللہ ہو کر بھی محبت کرے، تو تیرا آگے بڑھنے کا سبب اور منزل کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے پاس، اللہ کے دیدار کے لیے، اس کو پانے کے لیے آگے کیسے بڑھے گا؟ جب تک کہ دیوانگی پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہ چیز اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیب سے منزہ ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ لیکن قرآن میں ایک جگہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے عشق کا ذکر ایسا کیا، کیونکہ عشق کی تعریف کیا ہے؟ محبت کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، ایک دیوانگی، شدت پیدا ہو جاتی ہے محبت میں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جن کی اللہ کی طرف محبت میں شدت بڑھ جاتی ہے، وہ اللہ کے پاس بڑا مقام رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ اگر کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد بھی فنا ہونے والی ہے، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ بھی فنا ہونے والے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں، دولت بھی جانے والی ہے، شہرت سے محبت کرتے ہیں، شہرت بھی جانے والی ہے، طاقت سے محبت کرتے ہیں، طاقت بھی جانے والی ہے، عہدے سے محبت کرتے ہیں، عہدہ بھی جانے والا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر تم دنیا کی ایسی چیزوں سے محبت کرو گے تو چیز فنا ہو جائے گی، تو تمہاری محبت بھی فنا ہو جائے گی۔ اگر تمہاری محبت اللہ سے ہو جائے گی تو تمہارا عشق بھی باقی رہے گا، کیونکہ خدا بھی باقی، تمہارا عشق بھی باقی۔ اسی طریقے سے عشق کی ذات کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، عشق حقیقی، عشق مجازی۔ یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس، ان کے سامنے عشق کا ذکر کیا گیا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے عشق کا ذکر۔ اب دیکھیے محبت کی بات قرآن سے چل رہی ہے، اور محبت میں عشق یعنی کہ شدت والی وہ بھی قرآن میں آیت آ گئی ہے کہ جس محبت میں شدت آ جاتی ہے ویسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، ان کا درجہ اللہ کے پاس بلند ہو جاتا ہے۔ عشق کی بات آ گئی نہیں آگے قرآن میں؟ تو ہماری بات جو مہدی موعود علیہ السلام کی بات ہے وہ مغائر بات نہیں ہے، غیر بات نہیں کرتے، کیونکہ موعود علیہ السلام کا فرمان ہے، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہے، لہذا قرآن میں مل گیا، محبت کا ذکر مل گیا۔ اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے اس کی راہ میں شہید ہونے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے اس پر ایمان لانے والوں پر ایمان لانے والوں سے، اور اس ایمان میں شدت پیدا کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بہرحال محبت کا ذکر مل گیا۔ اب اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے بھی محبت کا ذکر کیا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عشق کرو، عشق تم پر فرض ہے۔ پھر فرمایا عشق وہ ہے شاید کہ نبیوں کو نصیب ہو۔ تو حضرت ملک درویش خراسانی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اپنا کرتا پھاڑ دیا، اپنا کرتا پھاڑ دیا کہ ہم عشق کہاں سے لائے، جب آپ فرماتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کہ عشق انبیاء کو نصیب ہوتا ہے تو ہم کو کہاں سے ملیں گا؟ تو مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ عشق وہبی کی بات نہیں کرتا، بندہ عشق کسبی کی بات کرتا۔ عشق وہبی، عشق کی حصول کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں،
عشق کی ذات کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، حصول کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ حصول کے اعتبار سے دو قسمیں کیا ہیں؟ ایک ہے عشق وہبی یعنی عشق عطائی، اور ایک ہے عشق کسبی۔ عشق وہ جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ خود اپنی محبت، اپنا عشق عطا کرتا ہے۔ کس کو؟ انبیاء کو، رسولوں کو، اولیاء کو، خاص چنندہ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عشق عطا کرتا ہے۔ تو ماؤد علیہ السلام فرماتے عشق شاید کہ نبیوں کو نصیب ہو۔ تو ماؤد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ملک درویش خراسانی نے جو اپنا کرتا چاک کر دیا ہے، پیرہن اپنا جامہ پھاڑ دیا ہے، تو آپ نے کہا کہ بھائی سمجھو کہ وہ میں عشق کی بات نہیں کرتا، عطائی عشق کی بات نہیں کرتا، میں عشق کسبی کی بات کرتا ہوں کہ عشق میں محنت کرو۔ اللہ عطا کرے وہ الگ چیز ہے، لیکن عطا نہ ہو تو کیا کرو؟ محنت کرو۔ کس میں محنت کرتے؟ عبادت کے ذریعے اللہ کے عشق کو پانے کے لیے عبادت کرو، اس عبادت میں ریاضت کرو، راتوں میں کھڑے رہ کر اللہ کو پکارو، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی طلب حاصل کرو، وہ عشق پیدا کرو۔ عشق کسبی کرو، اور عشق کسبی کے لیے، عشق کسبی کے لیے، عشق کمانے کے لیے پھر مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عشق کی ذات کے اعتبار سے پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی۔ عشق مجازی جیسا کہ بندے نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے کہ دنیا ہے، دولت ہے، طاقت ہے، شہرت ہے، اولاد ہے، اپنے خاندان قبیلے والے ہیں، جو کوئی بھی ہے، جو نظر آنے والی چیزیں، سب کون ہے؟ عشق مجازی ہے۔ تمہارا مرشد ہے، عشق مجازی ہے، اپنے مرشد کی ذات میں عشق حاصل کرو، اپنے مرشد کی ذات میں فنا ہو، اور اس کے بعد اس ذریعے سے عشق مرشد کے ساتھ عشق رسول، پھر عشق خدا، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ، یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال مہدی موعود علیہ السلام نے یہ دی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذات کے اعتبار سے جو عشق کی تقسیم کی گئی ہے، حقیقی اور مجازی، یہ سورج اور چاند کی طرح ہے۔ چاند جب رات میں جگمگاتا ہے، سب کو ایسا لگتا ہے کہ چاند میں روشنی ہے، جبکہ سائنسداں اس بات کی تحقیق کر چکے ہیں کہ چاند از خود روشنی نہیں دیتا، اس کے اندر روشنی نہیں ہے۔ چاند کیا ہے؟ چاند اندھیرا ہے، چاند روشنی نہیں ہے۔ سورج کی جب روشنی اس پر پڑتی ہے تو چاند چمکتا ہے۔ تو چاند کیا ہوا؟ روشنی نہیں ہوا، اندھیرا ہوا۔ روشنی کون ہوا؟ سورج ہوا۔ تو سورج کے اندر از خود روشنی ہے، نور اس کے اندر از خود ہے، وہ خود روشن ہے اور روشنی دے رہا ہے، لیکن چاند از خود روشن نہیں ہے۔ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ حقیقی روشنی کس میں ہے؟ سورج میں ہے۔ تو سورج کیا ہوا؟ نور کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے حقیقت کس میں ہوئی؟ سورج میں ہوئی۔ اور نور کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے مجاز کون ہوا؟ چاند ہوا۔ اس کے اندر ڈپلیکیٹ روشنی آتی ہے، مجازی روشنی آتی ہے، وقتیہ روشنی آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نور ہے، نور علی نور ہے، وہ روشنی ہے، اور اس کی روشنی کا عکس، اس کی روشنی کا سایہ تمام کائنات پر پڑتا ہے۔ ہم بھی اس روشنی کے سائے میں آتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی جو نور ہے، ہماری دنیا میں جو نور ہے، وہ نور حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ نور کیا ہے؟ مجازی ہے۔ ہم سارے کے سارے مجاز ہے، ہمارا نور سارا کا سارا مجاز ہے۔ ہماری حقیقت کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ، اللہ ہماری حقیقت ہے، اور ہم سب کے سب اس کا سایہ ہے، اس کا مجاز ہے۔ تو اب حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے،
اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ باقی رہنے والا ہے تو اللہ کا نور بھی باقی رہنے والا ہے، اللہ کی ذات بھی باقی رہنے والی ہے۔ تو اگر ہم اپنے عشق کو اللہ سے جوڑیں گے تو ہم بھی باقی، ہمارا عشق بھی باقی، اللہ باقی، ہمارا عشق باقی۔ اگر ہم اس کے سوا مجاز، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے ہو، اس کی طرف اگر ہمارا میلان، ہماری محبت، ہمارا عشق ادھر جائے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی فنا، ہمارا عشق بھی فنا۔ آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس کے بعد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی ماں باپ کا بچہ کھو جائے، دیکھیے مثال مہدی موعود علیہ السلام دے رہے ہیں، کسی ماں باپ کا بچہ کھو جائے تو ماں باپ کے اوپر کیا جو سو پہاڑ ٹوٹتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہر جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اپنے بچے کو، تلاش رہتی ہے، اگر کہیں بیٹھ جائے تب بھی دماغ گھومتے رہتا ہے کہ میرا بچہ کا۔ بہت سارے گھروں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، بچے دروازے کے باہر نکل جاتے، کہیں تو بھی گم جاتے۔ کیسی حالت ہوتی اس وقت ماں باپ کی، گھر والوں کی، آپ لوگ بغور جانتے بھی ہوں گے۔ ارے ہم بچپن میں گم گئے تھے، ہمارا وہ بچہ گم گیا تھا، قصے ہوتے نہیں ہوتے؟ جب بچہ گم جاتا تو گھر والوں کی کیسی کیفیت ہوتی؟ دیکھیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی نفسیات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، جو ان کے اوپر بیتتی ہے اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کسی ماں باپ کا بچہ کھو جائے تو کیسی تلاش کرتے ہیں؟ اگر ویسی تلاش بھی خدا کی کر لو تو کافی ہے۔ سبحان اللہ، اگر اتنی تلاش بھی خدا کی کر لو تو کافی ہے۔ اس کے بعد موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سوئی دھاگے کا کام کرنے والا یا سوئی دھاگے کا کام کرنے والی اگر کام کرتے وقت سوئی گر جاتی ہے اور سوئی کی تلاش جب کرتی ہے، اتنی کوشش بھی اگر خدا کے لیے تلاش کر لو تو بھی کافی ہے، منزل آگے بڑھنے لگتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک سوئی اگر گر جائے اور ادھر ادھر ڈھونڈنے میں جتنی دیر ہوتی ہے، اتنی دیر اتنا ہی ڈھونڈنے کا وقت اور اتنی ہی فکر لے کر اگر تم خدا کے طرف توجہ کر لو تو بھی کافی ہے، موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور عشق کسی سے بھی کرو، ایک شاعر کا بڑا مشہور شعر ہے، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ جانا ہے نہ جانا ہے؟ شرعی مسئلہ ہے، اگر کتے کا گوشت یا کسی حرام جانور کا گوشت ایک برتن میں پکایا جا رہا ہے، نیچے آگ لگائی گئی ہے اور اوپر برتن میں حرام گوشت پکایا جا رہا ہے، مثال ہے، سمجھیے، میں نہیں بول رہا ہوں، کس نے فرمایا؟ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اگر کسی برتن میں حرام گوشت پکایا جا رہا ہے نیچے آگ لگا کر، اور اگر کوئی شخص اس آگ کو لے لے اور آگ لے کر کسی دوسری جگہ لگا کر پاک گوشت، حلال گوشت پکائے تو کیا وہ گوشت حلال ہوا؟ سوال، حرام گوشت برتن میں رکھ کر پکا رہے ہیں، آپ کیا لیے وہاں سے؟ صرف نیچے سے آگ لیے، برتن کو ہاتھ نہیں لگائے، گوشت کو نہیں لگائے، آگ لے کر آپ نے دوسری جگہ اس آگ کو اور لکڑیاں لگا کر سلگا لی اور ایک پاک برتن میں پاک گوشت، حلال گوشت پکایا، کیا آپ کھا سکتے گوشت؟ بولیے، کھا سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ آگ کدھر بھی سلگائی جائے آگ پاک ہی ہوتی ہے، آگ گندگی میں بھی سلگا دی جائے لیکن آگ پاک ہی ہوتی ہے، آگ ناپاک نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے اوپر پکنے والی چیز پاک یا ناپاک ہو سکتی ہے، لیکن آگ کہیں بھی لگ جائے، آگ اپنے ذات میں کیا چیز ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ تو عشق بھی ایسی ہی ہے، ایسی ہی چیز ہے۔ عشق کسی سے بھی کرو، عشق کرنا آنا چاہیے پہلے، عشق کرنے آ جانے کے بعد اس عشق کو اللہ کی طرف لگا دو تو پھر تم پار ہو سکتے ہو۔
ایک مرشد کے پاس ایک دیہاتی آیا، گاؤں والا، میاں میرے کو اللہ کا دیدار کرنا ہے بولا۔ میاں بولے، چنچل گوڑے کے مرشد تھے، بڑے اللہ والے مرشد تھے۔ میاں بولے اچھی بات ہے بابا، اللہ کا دیدار کرنا ہے، ڈانٹے نہیں، اس کو ہانکے نہیں، بھگ جائیں سے، ایسا نہیں بولے، کیسی بات کر رہا نہیں بولے، کیا بولے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، جاؤ اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر آ جاؤ کہ تم مرشد کے پاس رہنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہو، میرے پاس ہی رہنا پڑیں گا۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ کر آ جانا، میرے پاس رہ جانا۔ اچھی بات ہے، گئے، جا کے گھر والوں سے سب سے اجازت لیے، گاؤں میں رہتے تھے، گئے گاؤں، اجازت لیے آ گئے۔ مرشد ایک کمرہ دیے، ایک حجرہ دیے، بیٹھو وہاں عبادت کرو، اس کو ذکر کا طریقہ سکھائے، مشاہدے کا طریقہ سکھائے، فنائیت کی کچھ منزلیں بتائے اور بتائے کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، چند دن نکل گئے، لیکن معاملہ مرشد کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ لہذا مرشد اس کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تم آگے، تمہاری منزل آگے کیوں نہیں بڑھتی ہے، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ تو کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ بولے میرا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، میں نظر آتا ہوں یا نہیں، میرا تصور تمہیں حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ کہا کہ حضرت نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ مجھے میری بھینس نظر آتی ہے۔ کیا نظر آتی ہے؟ مجھے میری بھینس نظر آتی ہے۔ تو مرشد تعجب کرنے لگے، بولے تو گاؤں میں کیا کام کرتا تھا؟ بولے صبح میں اٹھ کے بھینسوں کو جو ہے نہلانا دھلانا، ان کو دودھ نکالنا، اس کے بعد ان کو دن بھر چرانا، پھر ان کی صاف صفائی کرنا، پھر ان کے ساتھ وہیں بستر لگا کے سو جانا، صبح سے شام تک بھینسوں میں رہتا تھا۔ بولے اسی لیے ہر وقت تجھے بھینس نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج سے تیرا ذکر بھینس ہے۔ کیا ہے؟ آج سے تیرا ذکر مرشد نہیں ہے، آج سے تیرا ذکر اللہ نہیں ہے، آج سے تیرا ذکر کیا ہے؟ بولو جی، بھینس ہے۔ بھینس بولتے ہوئے بیٹھ جا حجرے میں بیٹھ، بھینس بولتے ہوئے بیٹھ، بھینس 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 بولتے ہوئے بیٹھا، 1 دن 2 دن 3 دن۔ اس کے بعد مرشد بلائے، آؤ باہر آؤ۔ تو دروازے میں حجرے کے اپنے آ کے کھڑا ہو گیا، باہر نکلنے کے لیے ایک پیر آگے بڑھاتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا، پھر ایک پیر آگے بڑھاتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا۔ مرشد دیکھتے، ارے باہر تک تو آ گئے ہو، باہر آ جاؤ، اب دروازے سے نکل جاؤ۔ بولے کیسے نکلو حضرت، میرے سینگ دروازے میں پھنس رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ بھینس بولتے 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 بھینس میں فنا ہو گیا، بھینس سے عشق کرتا تھا تو بھینس میں ڈوب گیا، خود بھینس بن گیا۔ اور کیا بولتا ہے کہ میرے سینگ دروازے میں آڑے آتے ہیں۔ مرشد آگے بڑھے، اس کے کھاندے پہ ہاتھ رکھے اور اس کو کھینچا، وہ بولنے لگا میری سینگ ٹوٹ رہی ہے، میری سینگ ٹوٹ رہی ہے۔ وہ بولتا رہا، لیکن مرشد اپنے جو سو ارادے سے، اپنی جو سو روحانی طاقت سے اس کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں اور اپنے حجرے میں لا کر بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بولتے ہیں اب تجھے ڈوبنا آ گیا ہے۔ کیا فرمائے مرشد؟ اب تجھے ڈوبنا آ گیا ہے، عشق کی آگ میں جلنا آ گیا ہے، اب صحیح جگہ پر جلنا شروع کر، اب جو تو اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر دے۔ تو یہ ہے، کسی بھی ذات کے اندر آپ کو جو ہے تو اللہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کو پہلے عشق کرنا آنا چاہیے، چاہے وہ بیوی سے ہو، اولاد سے ہو، مرشد سے ہو، کوئی چیز سے ہو، پہلے آپ کو دیوانگی آنی چاہیے۔ دیوانگی کے بعد خود بخود مرحلہ آگے بڑھتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اگر توجہ کر لی جائے تو پھر منزلیں بہت جلد آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عشق، اب یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہ کسبی ہے، یہ عشق کسبی ہے، اور اس عشق کسبی ایک مجازی کے ذریعے سے حقیقی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو عشق عطائی نہیں ہوا ہے، اللہ نے عشق آپ کو عطا نہیں کیا ہے، آپ نے عشق میں محنت کی ہے، کسب کیا ہے، اور کہاں کسب کیا ہے؟ ایک مجاز کے ذریعے سے کسب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو رجوع کرتے ہوئے حقیقت کی طرف آپ نے توجہ دی۔ تو یہ عشق ہے۔ عشق حقیقی کو جانے کے لیے عشق مجازی کی طرف سے جاؤ اور اپنے مرشد کا ذریعہ استعمال کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن اس کو بولتے ہیں جو خدا کو دیکھنے والا ہو، سر کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے یا خواب میں،
سب حیران پریشان ہو گئے. میاں جی اگر کوئی خدا کو دیکھنے والا نہیں تو کافر ہو جائے گا کیا؟ تو موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کے دیدار کو طلب کرنے والے پر بھی میں مومن کا نام صادر کرتا ہوں. مومن کا مقام اور مرتبہ اس پر بھی آ جائے گا جو کم سے کم خدا کے دیدار کی طلب رکھنے والا ہو. تو خدا کے دیدار کی طلب کب ہوگی؟ جب خدا سے محبت ہوگی، جب خدا سے عشق ہوگا. اللہ کو طلب کب کرے گا؟ جب محبت ہوگی. تو بنیاد کہاں آ گئی؟ پھر سے محبت پر آ گئی. عشق ہونا ضروری ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیدار کے لیے کوئی کام نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، عشق. اور عشق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ہر چیز کو چھوڑ کر خدا کی طرف توجہ لو لگانے سے عشق حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ ایک جگہ نقل مبارک مہدی موعود علیہ السلام کی ہم کو ملتی ہے، دست بچار دل بیار. ہاتھ کام میں لگا رہے اور دل یار میں لگا رہے. آپ کوئی بھی کام کرو، صبح اٹھ کر لاک ڈاؤن میں جا کر سودا لو، دودھ لو، گوشت لو، کچھ بھی لو، لیکن دل کہاں لگا رہنا چاہیے؟ اللہ کی یاد میں لگا رہنا چاہیے. بیوی بچوں میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، کھاتے پیتے بیٹھو، سوتے رہو، مسجد میں آؤ، کسی دوستوں سے ملو، کچھ بھی کرو، لیکن دل ہمیشہ اللہ کی طرف لگا رہنا چاہیے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں سے، دنیا والوں سے، مخلوق سے دوری اختیار کرنا چاہیے. تب جا کر اللہ کا عشق حاصل ہوتا ہے. تنہائی میں اکیلے رہنے کی کوشش ڈالنا چاہیے اپنے آپ میں، تب جا کر آپ کو اللہ کی ذات حاصل انشاءاللہ ہو سکتی ہے. یہ ہے. اور یہ یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے یہ باتیں جو بتائی ہیں، مہدی موعود علیہ السلام نے بنیاد کیا ڈالی؟ آپ نے فرمایا ماں مذہب عاشقاں آوردیم، ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں. آپ نے اپنے مذہب کی بنیاد قرآن اور سنت کے ساتھ کیا بتائی ہے؟ ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں. قرآن عشق نامہ است، ہمارا قرآن عشق نامہ ہے، عشق سکھاتا ہے، عشق کی باتیں اس میں بھری ہوئی ہے. کس نے فرمایا؟ مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ بنیاد ہے عبودیت کی، بندگی کی. اللہ کو حاصل کرنے کی پہلی بنیاد محبت اور عشق ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آگے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مرتبہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں. ایک اعرابی، ایک گاؤں والا آیا، حضور کے پاس بیٹھا اور پوچھنے لگا متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آنے والی ہے یا رسول اللہ؟ پوچھا. وہ گاؤں والا بیچارہ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں تعجب کے ساتھ کہ قیامت کے تعلق سے پوچھ لیا. نہ بندگی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ نہیں، سیدھا کیا پوچھ لیا؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول دیتے اور ارشاد فرماتے ہیں ما اعددت لہا، تو نے اس کی کیا تیاری کر لی ہے آخر جو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ ما اعددت لہا، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ گاؤں والا تھا بیچارہ. گاؤں والے بہت سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں. ویسے تو آج کے دور میں شہر سے بھی زیادہ خطرناک سوچ اور فکر رکھنے والے اور بہت ہوشیار بزنس مائنڈ رکھنے والے گاؤں والے ہوتے ہیں. لیکن وہ زمانہ تھا کہ گاؤں والے بڑے بھولے ہوتے تھے. تجارت سے، بزنس سے ان کا کوئی جو سو تعلق نہیں ہوتا تھا. بہت سیدھے سادے، کھیتی باڑی کرنا اور پھل پھول درخت سے توڑ کر کھا لینا، گایوں سے دودھ نکال کر پی لینا، ندی کا پانی استعمال کر لینا، ایسی زندگی بیچاروں کی. تو وہ گاؤں والا آدمی بولتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نمازوں کا اور فرائض کا عمل جاری تو ہے، وَلَكِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن یہ ساری باتوں سے بڑی بات یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کیا کہا کہ بھئی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں وغیرہ سب جاری ہے، کوشش تو چالو ہے، چل رہی ہے کوشش، لیکن سب سے اچھی بات میرے لیے یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، یہاں بھی رہے گا اور وہاں بھی قیامت میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ محبت کرو گے، اللہ کے ساتھ رہو گے، تم دنیا کے ساتھ محبت کرو گے، دنیا والوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اس کی مثال حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، ایک ولی اللہ ہے، حرم شریف کے اندر، کعبۃ اللہ کے پاس حرم شریف کے اندر کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ ایسے میں رکن و مقام کے درمیان ایک نوجوان کو آدھا ننگا بدن دیکھ کر، جو کپ کپاتے ہوئے لیٹا ہوا تھا، رو رہا تھا، کپ کپا رہا تھا، اس کو دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ کون؟ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ۔ اس کے نزدیک جاتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں تو کون ہے میرے بھائی؟ وہ نوجوان بیٹھتا ہے اٹھ کے اور کہتا ہے میں عاشق ہوں، میں اللہ کا عاشق ہوں، اور بول کر کیا کرتا ہے؟ رونا شروع کر دیتا ہے، رونے لگتا ہے، میں عاشق ہوں اللہ کا۔ میں کون ہوں؟ میں عاشق ہوں اللہ کا۔ اس کو دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیوں روتا ہے؟ بولے تو عاشق ہے تو میں بھی عاشق ہوں، عاشق کو عاشق دیکھ کر روتا ہے، بولے تو روتا ہے تو میں بھی روتا ہوں۔ رونے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہ نوجوان ایک چیخ مارتا ہے، اللہ اکبر بولتا ہے، اور اسی وقت اس کا دم نکل جاتا ہے، وہیں گر جاتا ہے حرم شریف کے اندر، کعبے کے سامنے رکن و مقام کے درمیان گر کر وہیں ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کی روح کانپ جاتی ہے۔ عاشق خدا نوجوان ہے، اچانک ایک اللہ کی تکبیر صدا بلند کیا اور اسی وقت فوت ہو گیا۔ فوراً اس کے کفن کے لیے ایک پہلے تو اپنی چادر اس کو اڑا دیتے ہیں، اور کفن کے لیے کپڑا لانے کے لیے فوراً دوڑ بھاگ کرتے ہیں، جاتے ہیں کفن کا کپڑا لے کر آتے ہیں۔ آنے تک کیا ہوتا ہے؟ وہ نوجوان اس جگہ سے غائب ہو جاتا ہے، نوجوان اس جگہ سے غائب ہو جاتا ہے۔ ہم نے ابھی حدیث میں کیا کہا؟ المرء مع من احبا، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ غائب ہو گیا، تلاش کرنے لگے، کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا؟ غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون مصری سن لو، شیطان نے اس کو تلاش کیا تھا، نہیں پا سکا، تمہارے مال نے اس کو تلاش کیا تھا، نہیں پا سکا، جنت میں رضوان جو جنت کے فرشتے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو جنت میں تلاش کیا، نہیں پا سکے۔ ذوالنون مصری پوچھتے ہیں اے باری تعالیٰ پھر وہ ہے کہاں؟ بولے ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، ہماری قربت میں ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ المرء مع من احبا، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اس نے جنت کی محبت نہیں کی کہ جنت میں ملے گا، اس نے جو ہے تو کسی اور چیز سے محبت نہیں کی اس سے ملے گا، اس نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کی تڑپ میں مرا ہے تو کہاں رہے گا؟ اللہ کے پاس رہے گا۔ ماؤد علیہ السلام کیا فرمائے خراسان کے میدان میں جب 84 نفوس 84 صحابہ فاقوں کے ذریعے سے مر گئے، انتقال فرما گئے، ایک ایک کو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے مقام کو نوازا، اور کیا فرماتے؟ بندہ ایسے ہی دیتا تھوڑی ہے، وہ زمین میں پڑے رہنے کے لیے تھوڑی گئے، بندہ اس ہاتھ دیتا ہے، خدا اس ہاتھ لیتا ہے، تو خدا لیتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ خدا کے پاس قرب میں ہوتے ہیں۔ یہ مقام ہے عاشق خدا کا۔ تو آج جس ہستی کا ذکر ہے وہ عاشق خدا ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت بندگی میاں شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد
بغداد سے سفر کرتے ہوئے مرو مقام پر آئے، مرو سے سفر کرتے ہوئے ترکستان آئے، ترکستان سے سفر کرتے ہوئے بخارا آئے، بخارا سے پھر ہندوستان آئے، ہندوستان سے پھر آگرہ، وہاں پر بیانہ میں رکے، اور پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے پٹن آئے، اور پٹن میں سن 886 ہجری میں بندگی میاں شیخ النمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 886 ہجری میں حضرت بندگی میاں شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور مہدی موعود علیہ السلام کی کب ہوئی ولادت؟ 847 ہجری، 847 ہجری۔ آپ کے آباء و اجداد ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد اور بندگی میاں کے آباء و اجداد ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تبھی بغداد سے مرو، مرو سے ترکستان، بخارا، ہندوستان تک ساتھ آئے۔ اس کے بعد آنے کے بعد ایک قافلہ، ایک قبیلہ خاندان کا نکل کر جونپور گیا، اور ایک خاندان قبیلہ نکل کر پٹن آیا۔ یہاں پر بندگی میاں پیدا ہوئے، وہاں پر مہدی موعود علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک ہی خاندان۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دادا کا نام سید خنمیر تھا، اس کے بندگی میاں شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام سید خنمیر، اور بندگی میاں کے والد کا نام سید موسیٰ، سید موسیٰ تھا ان کا نام۔ حضرت کا نکاح حضرت ملک یعقوب کی پوتی سے، جن کا نام بی بی خنزہ بوا تاج تھا، جن کی والدہ کا نام خنزہ بوا ماہ کی بیٹی تھی، وہ ان سے ان کا نکاح ہوا۔ میاں سید موسیٰ کا نکاح کس سے ہوا؟ بی بی خنزہ بوا تاج سے ہوا، جو وہ بھی پٹن کے رہنے والی باڑی وال کی بڑی جو ہے سو بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، حسنی سید تھے وہ۔ ملک کس کو بولتے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، ملک العادات، خلیفہ گروہ، حضرت ملک سجاوندی، عالم باللہ، یہ جتنے بھی ملک ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ ملک کا مطلب کیا ہے؟ سید۔ کون سے سید؟ حسنی سید۔ یاد رکھنا آئندہ سے ملک بولتے ہی کیا سمجھنا؟ حضرت امام حسن کی اولاد سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو ملک بولتے ہیں، حسنی سید۔ تو آپ حسنی سادات سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بندگی میاں کی والدہ حسنی سید تھی اور بندگی میاں حسینی سید۔ آئی سمجھنے بات؟ تو ہوا یوں کہ حضرت بی بی خنزہ بوا تاج جو بندگی میاں کی والدہ تھی، ان کو 2 بیٹیاں ہوئی، پہلے 2 بیٹیاں ہوئی، اس کے بعد تیسری بار بھی پھر اللہ نے حمل ان کو قرار دیا۔ تو بہت سوچ و فکر میں بی بی رہتی تھی کہ اس بار لڑکا ہو جائے، کہ خاندان قبیلے والے لڑکا چاہتے ہیں، لڑکے کی امید کرتے ہیں، بس پریشان تھی بی بی کہ لڑکا ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ پھر انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ اپنی والدہ کو بی بی خنزہ ماہ جن کا نام تھا، ان کے سامنے یہ تذکرہ کرتی ہیں کہ آپ والدہ محترمہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے لڑکا دے۔ تو والدہ محترمہ ان کو تشفی کرتی ہیں، ان کو اطمینان دلاتی ہیں، ان کے دلی سکون کے لیے اللہ والی باتیں کرتے ہوئے ان کو سمجھاتی ہیں کہ اے بیبی، اے میری بیٹی، تو عابدہ ہے، عارفہ ہے، صالحہ ہے، ذاکرہ ہے، اتنی ساری تیرے اندر کوالٹیز ہے، اتنی سارے تیرے اندر اللہ والے اوصاف ہے، صفات ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کیوں جو ہے اس کو محروم رکھے گا؟ ضرور اللہ تجھے اولاد دے گا، نرینہ اولاد دے گا، تجھے بیٹے سے سرفراز کرے گا۔ بی بی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ والدہ کہہ رہی ہیں، لہذا 3 مہینے کا حمل ہو جاتا ہے۔ بی بی 3 مہینے کی حاملہ ہو جاتی ہے تو اچانک بی بی کو ایک خواب نظر آتا ہے۔ بی بی خواب دیکھتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں خواب میں؟ کہ آفتاب، سورج اچانک جو ہے سو آسمان سے اترتا ہوا زمین پر ان کے گھروں کی طرف آ رہا ہے۔ ایک سورج، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، گھروں کے باہر نکل گئے ہیں، سورج آ رہا ہے، اور سورج حضرت بی بی خنزہ بوا تاج کے سر پر آ کر اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ سورج کیا ہوا؟
آسمان سے اڑتا ہوا زمین پر آیا، بی کے گھر کے پاس، بی کے سر کے پاس، سر کے اوپر آ کر کیا ہو گیا؟ اچانک غائب ہو گیا۔ بی خواب دیکھتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ فجر کا وقت آ گیا ہے، فوراً وضو کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھتی ہیں اور اپنے بھائی کا انتظار کرنے لگتی ہیں، جن کا نام کیا ہے؟ ملک خدا بخش، جو بڑے اللہ والے ذاکر آدمی تھے، اللہ والے تھے، ذکر فکر کے پابند آدمی تھے، حضرت ملک خدا بخش۔ حضرت بی بی خنزہ بواتاج کے 2 بھائی، حضرت کے 2 بھائی، حضرت میاں ملک خدا بخش اور حضرت میاں ملک بخن، ملک برخوردار جن کا نام ہے، یہ 2 بھائی تھے حضرت بی بی کو۔ تو ان میں سے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ ملک خدا بخش۔ وہ اکثر اپنی بہن کے پاس فجر کی نماز کے بعد ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ اپنے حسب معمول کے متعلق ویسے ہی صبح آ گئے۔ بی بی چاہ رہی تھی کہ بھائی آئیں اور ان کے سامنے میں اپنا خواب سناؤں۔ بھائی آئے، آنے کے ساتھ خواب سنایا۔ بی بی کا خواب سننے کے بعد حضرت ملک خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بی بی خوشخبری سنو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسا بیٹا دینے والا ہے جو ہمارے قبیلے کا نام روشن کرے گا۔ ایک ایسی اولاد تم کو آنے والی ہے جس سے ہمارے خانوادے اور قبیلے کا نام روشن ہونے والا ہے۔ بی بی کو خوشی ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بیٹا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اتنی بڑی بات کہ ہمارے سارے قبیلے کا نام روشن کرے گا۔ بہت خوشی منانے لگتی ہے۔ اس کے بعد حضرت چلے جاتے ہیں، روز آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ مہینے گزرتے ہیں، 7 مہینے گزرتے ہیں۔ بی بی کا حمل اب 7 مہینے کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت خواب نظر آتا ہے۔ دیکھیے اب یہ خواب کیا سبحانہ خواب ہے، اللہ والوں کو ہی اللہ نصیب ہوتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیز دانا بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت ہاتھوں سے کمائی ہوئی نہیں ہے، کسب کی نہیں ہے، یہ سعادت تو عطائی ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ دیتا ہے اللہ والوں کو۔ بہرحال بی بی خواب دیکھتی ہے۔ خواب میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے، لوگوں کا ازدحام ہے، سارے لوگ گھروں کے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے ہیں، ایک فوج کی جیسی ساری کی ساری عوام راستوں پر کھڑی ہو گئی ہے، اور سب کی زبانوں پر یہ بات چل رہی ہے، اب بادشاہ آنے والا ہے، اب بادشاہ آنے والا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ ہمارے گھر پر قیام کرے۔ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے اور اس کی سواری ہمارے گھر ٹھکانہ لے، ہماری سب کی آرزو ہے۔ بی بی کو جب یہ پتا چلا کہ شہنشاہ کی، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، تو وہ بھی کھڑی ہو گئی اور وہ بھی آرزو کرنے لگی میرے پاس بادشاہ کی سواری آئے۔ اتنے میں بادشاہ کے کچھ خادم، بادشاہ کے پاس کے کچھ خدمت کرنے والے بی بی کے گھر میں گھس جاتے ہیں ساز و سامان لے کر، اور بی بی کے گھر کو سجانے لگتے ہیں۔ خادم بادشاہ کے بی بی کے گھر آتے ہیں اور گھر کو سجانے لگتے ہیں، اور سجاتے سجاتے گھر کے آنگن میں ایک بہت ہی زبردست تخت رکھتے ہیں، اس تخت کو بھی سجایا جاتا ہے، اور تخت کو سجانے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے شہنشاہوں کے شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ اور اس شہنشاہ کی سواری آئی، اور اس مرقد پر، اس مسند پر اس شہنشاہ نے جو اس کو تشریف فرما ہو کر اعلان کیا، کہاں ہے بی بی خنزہ بواتاج، ہمارے سامنے پیش کرو۔ تو خادموں نے بی بی خنزہ بواتاج کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو شہنشاہ نے کہا ہم تم سے بہت خوش ہیں، مانگو کیا مانگتی ہو۔ تو بی بی بھی اللہ والی تھی، عارفہ تھی، زاہدہ تھی، عبادت گزار تھی۔ بی بی نے کہا اب بندی شہنشاہ سے شہنشاہ کی ذات مانگتی ہے، آپ سے آپ کی ذات طلب کرتی ہوں۔ شہنشاہ نے پھر کہا اور کچھ مانگو۔ بندی کو کچھ نہیں چاہیے، شہنشاہ سے صرف شہنشاہ کی ذات چاہیے۔ پھر تیسری بار کہا اور کچھ مانگو، کہا کہ نہیں، شہنشاہ سے صرف شہنشاہ کی ذات چاہتی۔
اور اس وقت شہنشاہ نے کہا کہ عطا کیا گیا اور تمہارے عزیز و اقارب کو، لوگوں کو، تمہارے رشتہ داروں کو جمع کر لو، ہم ان کو بھی کچھ نہ کچھ انعامات سے نوازیں گے۔ تو سب کو بی بی خواب چل رہا ہے، خواب میں معاملہ ہو رہا ہے۔ بی بی دوڑ کر سب کو بلانے لگی، رشتہ داروں کو بلانے لگی، اور شہنشاہ ان کو انعامات سے سرفراز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ نے کہا کہ پڑوسیوں کو، کوئی تمہارے قرابت دار دوست، تمہارے پڑوسی بھی ہیں، ان کو بھی بلا لو۔ بی بی نے ان کو بھی بلا لیا، شہنشاہ نے ان کو بھی عطا کیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، شہنشاہوں کے شہنشاہ نے تمہاری 7 پشتوں کو بخش دیا ہے، اور تمہارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر انسان کو بخش دیا ہے، یہاں تک کہ تمہارے برتن میں کھانے یا پانی پینے والے کو بھی بخش دیا ہے۔ اور بی بی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ذات کس کی ذات تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہو سکتا؟ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات جب بی بی نے دیکھی، سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کی ذات ہے، اور اس کے سوا اللہ کا دیدار۔ موعود علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا کو سر کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے یا خواب میں دیکھنے والا ہی مومن ہوتا ہے۔ ابھی بندگی میاں کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اور بی بی کو خدا کا دیدار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا بیویاں تھے! دیکھیے، ایسے بیویوں کے پیٹ میں ہی ایسے اللہ والے پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال خواب ختم ہوا، بی بی جاگی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اور جو ہے سو رو رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، نمازیں ادا کرنے لگی، بھائی کا پھر سے انتظار کرنے لگی۔ بھائی ملک خدا بخش فجر کی نماز کے بعد پھر اپنے روزانہ کے معمول کی طرح ملاقات کے لیے آئے۔ آنے کے بعد بی بی نے یہ بھی خواب سنایا، اور بہت ہی عزت و انکساری کے ساتھ بھائی اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے بہن کے سامنے، اور کہنے لگے کہ اے میری بہن، جان لو، سمجھ لو کہ مشرق سے لے کے مغرب تک حکومت کرنے والا ایک بیٹا تم کو اللہ دینے والا ہے، اور وہ بین آخر الزماں بھی ہوگا، مہدی موعود علیہ السلام کی حجت بنے گا، کہ حالات سے یہ زمانہ مہدی موعود کا ہے، وہ مہدی موعود کی بینہ اور حجت بنے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک عام پٹن میں رہنے والے عابد گزار زاہد، ایک ذاکر آدمی جس کو اللہ کی تھوڑی سی پہچان ہوئی ہے، اس کے اندر یہ ظرف آ گیا ہے کہ اس نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق سے لے کے مغرب تک حکومت جس کی ہوگی، اور وہ بین آخر الزماں بنے گا۔ بی بی کو الحمدللہ قبول ہوئی ساری باتیں، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ بیٹا ہی ہونے والا ہے، اب تو کسی صورت میں کوئی دوسری بات نہیں ہونے والی ہے، اور ایسا سعادت والا بیٹا ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور میری 7 پشتیں بخشی جائیں، وہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد حالات کے مطابق بی بی کے گھر جب بندگی میاں شیخ النمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو روایتوں میں آتا ہے کہ گھر میں جیسے کہ ایک نور کا بقعہ پھوٹ گیا، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، خوشبو ہی خوشبو سارے گھر میں ہو گئی تھی، اور سارے گھر والوں کے، رشتہ داروں کے چہرے پر ایک عجب ہی خوشی کا جو ہے لہر دوڑ پڑی تھی۔ سب کے سب خوش تھے کہ حضرت پیدا ہو گئے ہیں، فرزند پیدا ہو گئے ہیں۔ میاں سید موسیٰ بچے کو گود میں لیتے ہیں، اور اپنے والد کا نام جو سید خندمیر تھا وہی نام فرزند کا رکھتے ہیں، سید خندمیر۔ خندمیر کا مطلب کیا ہے؟ خندمیر یہ فارسی کا لفظ ہے۔ خندمیر کا مطلب ہے خدا بند امیر، اللہ کی طرف سے حاکم بنایا ہوا، اللہ کی طرف سے حکومت کرنے والا۔ خندمیر حاکم، حکومت کرنے والا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ کیا نام ہے خندمیر، اور صفات بھی وہی ہے کہ حکومت کرنے والا، حکومت کرنے کے لیے جو پیدا ہوا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، بندگی میاں شیخ النمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں صحن کے اندر ایک مرتبہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اچانک سے
ان کے اوپر ایک مدہوشی طاری ہوتی ہے، ایک غشیت طاری ہوتی ہے، ایک استغراقی کیفیت، ایک جذبہ طاری ہوتا ہے، اور مدہوش ہو کر صحن کے اندر گر جاتے ہیں۔ ان کی والدہ بی بی خنزہ بوا تاج، نانی صاحبہ خنزہ بوا ماں دوڑ کر آتی ہیں، بچے کو گود میں لیتی ہیں، حیران پریشان، کیا ہو گیا میرے ننھے سے بچے کو؟ کیا کوئی سایہ اسیب ہو گیا ہے؟ کیا کوئی اور بیماری ہو گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ لیکن کچھ دیر بچے کو دیکھنے کے بعد بی بی کو از خود اندرونی طور پر دل میں اطمینان ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ میرا بچہ ایسی حالت میں بھی جو اس کے چہرے پر روشنی، نور اور مسکراہٹ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ بندگی میاں شاہ خواجہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس 3 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی ایک تجلی عطا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تجلی کا یہ اثر کہ آپ مدہوش ہو گئے، اور اس کے بعد دنیا و ما فیہا سے ان کا دل ہٹ گیا تھا، صرف اللہ ہی اللہ باقی رہا تھا، اللہ ہی اللہ۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چنتا ہے، جب اس کو پسند کرتا ہے، اپنے دین کی خدمت کے لیے چنتا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے چلا جاتا ہے۔ اس کے اوصاف بلند ہو جاتے ہیں، اخلاق بلند ہو جاتے ہیں، اس کی عقل سلیم بلند ہو جاتی ہے، اس کی سوچ فکر بلند ہو جاتی ہے، اس کا عمل اوروں سے ہٹ کر عمل ہو جاتا ہے، ساری چیزیں اس کی بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے۔ جب 4 سال کی عمر ہوئی تو ایک مرتبہ حضرت بندگی میاں شاہ قمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ملک مبارز الملک، جن کا پورا نام ہے ملک نصیر الدین مبارز الملک، تو ملک نصیر الدین مبارز الملک ایک بڑی عمارت تیار کر رہے تھے۔ معمار، مستری، انجینئر جو تھا وہاں پر موجود کام کروا رہا تھا۔ حضرت بندگی میاں شاہ قمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے بچے ہیں، وہاں سے گزر رہے ہیں، اس تعمیر کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد بنیاد دیکھتے ہیں، دیکھ کر بولتے ہیں آپ نے جو بنیاد ڈالی ہے وہ بنیاد صحیح نہیں ہے، بنیاد گہری ہونی چاہیے ورنہ عمارت گر جائے گی۔ نانا موجود، مستری، انجینئر بھی، معمار بھی موجود، کہ بولے تعمیر میں کھوٹ بتا رہے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت کا فرمانا بالکل صحیح ہے، جبکہ حضرت کو دنیا اور دنیا کی بنیادوں سے کیا تعلق، لیکن اللہ کی طرف سے جب عشق نصیب ہوا ہے، اللہ کے دیدار کی جھلک نصیب ہوئی ہے، تو عقل سلیم بھی اتنی بڑھ گئی کہ 4 سال کی عمر کا بچہ یہ انجینئروں کو بتانے لگا کہ تمہاری انجینئرنگ میں کھوٹ ہے، بولے آپ اس کو درست کیجیے۔ اس نے قائل ہو گیا، مان گیا حضرت کی بات کے اوپر کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی کو درست کرتا ہوں۔ یہ وہ جو ہے تو حضرت کا جو ہے تو معاملہ ہو گیا تھا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، لوگوں نے کہا ایک معاملہ ہوا۔ 3 سال کی عمر میں اور ایک معاملہ کیا ہوا پتہ ہے؟ 3 سال کی عمر میں حضرت کے والد جو تھے میاں سید موسیٰ، وہ بادشاہ گجرات، محمود بیگڑا جو بادشاہ گجرات، اس کے پاس ایک بڑے منصب پر فائز تھے، چند ایک جو ہے تو گھوڑوں کے لشکر کے آپ جو ہے تو سپہ سالار تھے، لہذا بادشاہ کی طرف سے سپاہیوں کو حکم ہوا، سپہ سالاروں کو حکم ہوا، پیرا پٹن کے صوبے داروں کو حکم ہوا کہ سب جمع ہو جائے، اور چرارو قلعہ بول کر ایک کافروں کا قلعہ ہے، کیا نام ہے قلعے کا؟ چرارو قلعے کے اوپر چڑھائی کرو اور فتح حاصل کرو، کہ یہ لوگ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اسلام کو تکلیف دے رہے ہیں، لہذا کافروں کا ختم کرو، ان کو مٹاؤ اور اس پر فتح حاصل کرو، بادشاہ کی طرف سے فرمان آ گیا۔ تو حضرت میاں سید موسیٰ پورے جو ہے تو اپنے جنگی لباس کو پہن کر فوراً جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ پیرا پٹن کے اور بھی بڑے بڑے صوبے دار، ان کو بھی حکم ہوا تھا، وہ بھی نکل جاتے ہیں، جن میں سے ایک بڑے بزرگ تھے ملک شیخ، سردار ملک شیخ بولا جاتا تھا ان کو، کیونکہ وہ صوبے دار اور لشکر کے ایک جو ہے سو سپہ سالار ہونے کے باوجود ایک جو ہے سو اللہ والے
ذاکر اور جو ہے سو مستقبل حق رکھنے والے بھی تھے. اکثر ذکر میں جب حضرت بیٹھتے تھے کہتے کون؟ سردار ملک شیخ. تو غرق ہو جاتے تھے بولے, ذکر کے اندر ڈوب جاتے تھے, ہوش نہیں رہتا تھا حضرت کو. بولے کیسے کیسے لوگ تھے بولے اس زمانے میں, اللہ کے ذکر میں ایسا ذکر کرتے تھے کہ وہ ڈوب جاتے تھے, جبکہ وہ ایک صوبے دار ہیں, ایک لشکر کے سپہ سالار بھی ہیں. اور جیسے حکم ہوا بادشاہ کا کہ جاؤ لشکر کو لے کر جا کر جنگ کرو, تو فوراً جو ہے سو سب مل کر چارارو قلعے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. جنگ چھڑ جاتی ہے, کافر مسلمان ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, قلعے کے اوپر سے تیر برسائے جاتے ہیں. تیروں کا سامنا کرتے ہوئے کئی مسلمان شہید ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے سو حضرت میاں سید موسیٰ جو بندگی میاں کے والد ہیں وہ بھی کئی تیر کھا لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمت پس نہیں ہوتی, آگے بڑھتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جو ہے سو آپ شہید ہو جاتے ہیں. یہ شہید ہو رہے ہیں سب, اور یہاں پر لشکر جنگ لڑ رہا ہے, شہادتیں ہو رہی ہیں, اور وہاں پر سردار ملک شیخ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے جنگ بھی چل رہی اور سامنے عبادت بھی چل رہی. سبحان اللہ, جان بھی جا رہی ہے لیکن عبادت چل رہی ہے. ابھی آج ہم نے کتاب میں ایک خاص چیز پڑھی, چراغ الدین نبوی میں بچوں کو پڑھا رہا تھا میں. نماز ساقط نہیں ہوتی, یہاں تک کہ عورت, بچے بیٹھے ہیں پھر بھی سنو کوئی بات نہیں, یہاں تک کہ عورت کو جب زچگی ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوتا رہتا ہے, اگر آدھا بچہ بھی پیدا ہوتا رہے اور نماز کا وقت آ جائے تو عورت بچے کا خیال چھوڑ کر پہلے نماز ادا کرے پھر بچہ پیدا کرے. یہاں تک روایت آئی ہے عبادت کے تعلق سے کہ وہ عورت جو زچگی کے اندر, تکلیف کے اندر, جس کی ڈیلیوری چالو ہے, ویسے وقت میں بھی اگر نماز کا وقت ہے تو وہ وقت کو اپنے بچے کی طرف سے توجہ ہٹا کر نماز ادا کرے اور پھر بچہ پیدا کرے. کتنی خطرناک بات ہے. دیکھیں عبادت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے مہلت نہیں دیا ہے, عبادت کرنا ہی کرنا ہے. تو جنگ کے حالات چل رہے ہوں گے الگ بات ہے, لیکن عبادت کرنے والے بھی عبادت کر رہے ہیں. آ کر کہا لشکر والوں نے, حضرت یا سردار ملک شیخ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. حضرت نے جنبش بھی نہیں کی, حرکت بھی نہیں کی, ذکر میں بیٹھے ہی رہے. پھر آنے والے نے آ کر کہا حضرت سید موسیٰ شہید ہو گئے. بولتے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, سید موسیٰ شہید ہو گئے. بیٹے کی شہادت پر اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے, لیکن جیسے ہی بندگی میاں کے والد میاں سید مصطفیٰ کی شہادت کا تذکرہ سنا, بات جیسے ہی رکعت کان میں پڑی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور نعرہ بلند کیا, نعرے تکبیر, اللہ اکبر بولتے ہوئے سیدھا قلعے کے اوپر ٹوٹ پڑے. یہاں تک کہ ایسا زور آزمائے کہ جو سو محل کا, قلعے کا ایک برج ٹوٹ گیا اور قلعہ جو سو فتح ہو گیا. لیکن اس فتح میں حضرت سردار ملک شیخ بھی شہید ہوئے. سب کا تقریباً اللہ والے شہید ہوئے. حضرت بندگی میاں شاہ خنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے, یسیر ہو گئے. والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا, بچہ ابھی 3 سال کا. جب 6 سال کے ہوئے تو لوگ بولنے لگے آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ بندہ اللہ والا ہے. بولے ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ آرزو کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر اپنے والد کا مقام حاصل کریں, بادشاہ کے پاس اپنے والد کا منصب حاصل کریں, ہم یہ چاہتے ہیں. حضرت کیا فرماتے ہیں معلوم؟ بندے نے اپنے خدا کو دیکھا ہے, بندہ نوکری چاکری بھی اپنے خدا کی کرے گا, بندہ مخلوق کی نوکری نہیں کرے گا, بندہ خالق کی نوکری کرے گا. ہم دنیا داروں کے سامنے جھک جھک کر سلام ہرگز نہیں کریں گے. ہم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے, ہم خدا کی عبادت کریں گے. جیسے ہی یہ الفاظ فرمائے بندگی میاں نے, سب کے سب دہشت میں آ گئے کہ یہ کیا بات ہے. نانا ان کے ملک مبارک الملک حیران ہو گئے کہ میں اپنا منصب جو 2000 گھوڑے سواروں کا منصب ہے, میں وہ منصب حضرت کو بادشاہ کے پاس سے لکھا کے لا لیا ہوں, اور حضرت یہ باتیں کر رہے ہیں, عطا کیا منصب کے, اس کے اوپر دستخط کرو اور یہ منصب حاصل کرو. مجھے نہیں چاہیے منصب, میں اللہ کو دیکھا ہوں, مجھے اللہ ہی حاصل ہونا چاہیے. 9 سال کی عمر ہوئی تو 9 سال کی عمر میں بھی یہی حالت.
دنیا و مافیہ سے دلچسپی دور ہوتی چلی گئی. جہاں اللہ والے ملتے، اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا، وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور دنیا والوں سے، دنیا داروں سے دوری اختیار کرتے. یہاں تک کہ ملک نصیر الدین ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں، نانا بولے بندگی میاں کو تو سمجھانا بڑا مشکل ہے، کم سے کم ان کے چھوٹے بھائی میاں سید حسن کو کچھ نہ کچھ منصب میں دلا دوں تاکہ مجھے اطمینان رہے کہ میاں سید موسیٰ چلے گئے لیکن ان کے بچوں کے لیے میں نے کچھ کیا. ہوتا ہے دنیا داری کا ایک معاملہ کہ بچے یتیم یسیر ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسا نہیں معلوم ہونا چاہیے، ان کو کچھ دے دلا دینا چاہیے. لہٰذا میرا کام یہ بنتا ہے، میری سرپرستی، میں نانا ہوں، میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں بادشاہ کے پاس سے کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی جاگیر ان کو دلا دوں. لہٰذا حضرت میاں سید حسن کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آتے ہیں اور اس وقت کیا ہوتا ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. 10 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے، بی بی خنزہ بوا تاج کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اب ذمہ داری ساری کس کے اوپر آ گئی، ملک خدا بخش جو ماموں تھے، بڑے ماموں، دونوں بچوں کو وہ پال رہے تھے. نانا آتے ہیں ملک مبارز الملک اور بولتے ہیں میں تم سے ایک چیز مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو دل میں ملک خدا بخش تڑپنے لگتے ہیں، میاں خندمیر کو نہیں مانگو، میاں خندمیر کو نہیں مانگو، دل تڑپنے لگتا ہے. اتنے میں ملک مبارز الملک کیا بولتے ہیں کہ میں سید حسن کو مانگنے کے لیے آیا ہوں، میری بیٹی ہے بی بی بوا نور، میں چاہتا ہوں کہ میاں سید حسن کی ان سے نسبت کر دی جائے اور ان کے ساتھ اپنے میں لے کر جاؤں. میاں ملک خدا بخش کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے میاں خندمیر کو نہیں مانگا، ورنہ میرے چچا ہے میں انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے صحیح چیز مانگ لی اور مجھے میرے دامن میں، میری جھولی میں میاں خندمیر کو دے دیا. اللہ کا شکر ادا کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ بندگی میاں شاہ خندمیر اتنے دبدبے والے، اتنے روب والے تھے کہ ان کی آنکھوں سے 4 آنکھیں نہیں کر سکتے تھے کوئی، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر نہیں دیکھ سکتے تھے کوئی بھی. یہاں تک کہ نانا جب بھی بچے کو دیکھنے کے لیے بیٹھتے، کبھی اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے تو باندی سے کہتے کہ کوئی کھلونا ہاتھ میں دے دو، بچہ ادھر ادھر کھیلنے لگے گا تو میں اس کا چہرہ دیکھ لوں گا، ورنہ بچے کی چہرے کی وہ تاب ہے، وہ روب ہے کہ میں اس کے چہرے سے چہرہ، آنکھ سے آنکھ ملا نہیں سکتا. اتنی کشش تھی حضرت کی آنکھوں میں خدا کی، ڈرتے تھے. لہذا علی خدا بخش کے پاس میاں خندمیر رہ گئے اور اس کے بعد یہ کیا کرے، میاں سید حسن چھوٹے بھائی کو لے کر چلے گئے اور گھر کو لے گئے. وہاں سے محل سے کیا کرے، پھر بادشاہ کے پاس چلے گئے. بادشاہ کے پاس لے جا کر میاں سید حسن کے حق میں 500 گھوڑے سواروں کا منصب لکھاتے ہیں، دستاویز بناتے ہیں اور جاگیر لکھاتے ہیں، اور اپنی حصے کی جو جاگیر 2000 جو سو گھوڑ سواروں کا جو منصب تھا وہ منصب بندگی میاں سید خندمیر کو لکھاتے ہیں. اور لکھانے کے بعد 4 لوگ بولتے ہیں کہ آپ اپنا منصب کھو دے رہے. بولے بادشاہ میرے سے بہت جڑا ہوا ہے، میں کوئی نیا منصب مانگ لے سکتا ہوں بادشاہ سے بعد میں، مگر میں بندگی میاں کے لیے اپنا منصب ان سے لکھا لوں، یہ اچھا رہے گا. جو ملا ہے پہلے اس کی تقسیم کر لیتا ہوں، بعد میں نیا نیا ملتے رہتا. لہٰذا یہ کام کر لیتے، کر لے کے واپس پہلے گھر کو آنے سے پہلے کیا کرتے، پٹن آتے. ہر وقت یہ معاملہ تھا نانا کا کہ آ کر پہلے نواسے سے ملنا. آتے، آنے کے وقت کیا ہوتا، عادت تھی بندگی میاں کی کہ نانا جب بھی آتے راستے پہ نکل کر استقبال کر کے نانا کو ہاتھ پکڑ کر گھر لے جاتے. اس بار کیا ہوا، آئے نہیں، استقبال کرنے کے لیے نانا کا آئے نہیں، گھر پہ گئے تو گھر پہ بھی کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیے، شاید طبیعت خرابی ہوگی سمجھے. اس کے بعد گھر والوں سے پوچھنے لگے، ملک خدا بخش سے پوچھنے لگے، بولے کہ آپ کے آنے سے پہلے تک اچھے تھے، جیسے ہی آپ کے آنے کی خبر سنی باہر بھی نکلے تھے، فوراً اندر آئے اور اپنے آپ کو کمرے کے اندر قدم نظر بند کر لیا، قدم قید کر لیا، نظر بند کر لیا. بولے کیا بات ہو گئی؟ بولے پتہ نہیں. ٹھیک ہے، بولے یہ دستاویزات ہے، یہ منصب ہے، یہ بندگی میاں کو دے دو اور میں بعد میں آ کر ملتا ہوں. چلے گئے، میاں سید حسن کو ساتھ لے کر چلے گئے. اس کے بعد دروازہ کھولے، میاں ملک خدا بخش آئے. کیا بات تھی آپ دروازہ نہیں کھولے؟ نانا کتنا انتظار کر کر کے چلے گئے. بولے آپ کے، بولے میں نانا سے ناراض نہیں تھا، میں منصب سے بھی ناراض نہیں تھا، میں ناراض اس لیے تھا کہ میرا سگا بھائی دنیا دار بن گیا. بولے اگر ملنے جاتا تو وہ دنیا دار کا چہرہ دیکھنا پڑتا جو مجھے اب ہرگز گوارا نہیں ہے.
اپنے سگے بھائی کا چہرہ بھی ہو لیکن دنیا دار بن گیا ہے، اب میں اس کا چہرہ ہرگز نہیں دیکھوں گا، دنیا داروں سے مجھے تعلق نہیں ہے۔ میرے نانا شروع سے دنیا دار تھے، مجھے کوئی غم نہیں تھا، لیکن میرا بھائی ہوتے ہوئے دنیا دار جا کر بنا، لہذا مجھے اس دنیا دار کا چہرہ اب دیکھنا نہیں تھا، اس لیے میں ان کا استقبال کرنے نہیں گیا۔ اور یہ رہی منصب کی بات، تو یہ مجھے ہرگز قبول نہیں ہے، میرے نانا کو واپس کر دو، اور میرے بھائی سے مجھے ملنے کے لیے کبھی آمادہ نہ مت کرنا، میں اپنے بھائی سے ہرگز ملنا نہیں چاہتا۔ لہذا ایسی عادت ہوتے ہوتے 12 سال کی عمر میں حضرت کی جب عمر آئی، حضرت اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے، کھانا پینا کم ہو گیا، لوگوں سے ملنا کم ہو گیا، کہیں اللہ والوں کی بات ہوتی جا کے بیٹھ جاتے، اور جا کر بیٹھ کر بولتے کیا آپ مجھے اللہ کا دیدار کرا سکتے ہیں، پوچھتے کیا آپ اللہ کا مجھے دیدار کرا سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جھلک ملی، اب اور جھلک اللہ کی ملتی چلی جائے، اس تڑپ اور اس طلب کے اندر جو اللہ والا ملتا اس سے پوچھتے کیا آپ مجھے اللہ کا دیدار کرا سکتے ہیں، تو وہ اللہ والے بولتے یہ ہماری طاقت کہاں کہ ہم آپ کو اللہ کا دیدار کرا سکے، ہاں مگر یہ زمانہ مہدی موعود کا ہے، اگر ان سے ملاقات ہو جائے گی تو وہ آپ کا یہ کام مکمل کر دیں گے، آپ کی پیاس وہ بجھا سکتے ہیں، ہماری حیثیت اور ہمارا ظرف نہیں ہے کہ آپ کے ظرف کے مقابلے میں ہم آئیں، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کی تڑپ ہماری تڑپ سے کئی گنا زیادہ ہے، ہم آپ کو تشفی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی معاملہ چلتا چلتا حضرت اکثر بے ہوش رہنے لگتے، کھانا پینا بند، سب بند، یہاں تک کہ حضرت کی عمر جب 16 سال کی ہو جاتی، پریشان ہو جاتے، تو اس وقت حضرت ملک خدا بخش کا بھی انتقال ہو جاتا۔ 12 سال کی عمر میں ملک خدا بخش کا بھی انتقال ہو جاتا، اب 16 سال کی عمر ہو گئی، ملک برخوردار ملک بخش کی ذمہ داری ہو گئی، اب بندگی میاں یہ چھوٹے ماموں کے ساتھ اب رہنے لگے، چھوٹے ماموں ان کو بہت محبت سے رکھتے پالتے، ان کے ساتھ جو ہر کام جو وہ پسند کرتے وہ پورا کرتے، لہذا نانا آئے، بڑا پریشان ہو گیا ہوں میں بندگی میاں کی وجہ سے، تو ملک برخوردار اور ملک خدا بخش پہلے سے ہی بیان کرتے رہتے کہ ان کا معاملہ اوروں کے جیسا نہیں ہے، وہ اللہ والے ہیں، آپ ان کو دنیا کی نظر سے مت دیکھیے، منصب وغیرہ ان کے لیے مت طے کیجیے، وہ منصب کے لیے نہیں آمادہ ہوں گے، آپ ان کو ایسا مت سوچیے، لیکن نانا کی وہی فکر تھی کہ وہ بیچارہ یتیم بچہ رہا ہے، میں اس کو منصب دے کے رہوں گا، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، لہذا 16 سال کے بھی ہو گئے بندگی میاں، تب بھی دماغ نانا کا یہی کام کرتا تھا، یہ بولنے لگے کہ اب یہ 2 کام کر دینا چاہیے بندگی میاں، پہلے تو ان کو مرید کرا دینا چاہیے کہ مرشد کی بات پھر وہ نہیں ٹالیں گے، پھر شادی کرا دینی چاہیے کہ بیوی بچوں کی ذمہ داری آئے گی تو خود بخود منصب کو لے لیں گے، یہ 2 کام کرنا چاہیے بول کر بتا دیں۔ لہٰذا یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم کل نشست رکھیں گے کہ حضرت کو مرید کرانے کا سلسلہ کیسا، مرید کس کو بولتے، مرشد کس کو بولتے، صحبت صادقین کیا چیز ہے، کل اس پر انشاءاللہ تعالی بیان کرتے ہوئے آگے کی حضرت کی زندگی اور حضرت کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالنے کی فقیر کوشش کریں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کا عشق جو ہے، جو بندگی میاں کو 3 سال کی عمر میں عطا ہوا ہے، وہ عطا حضرت کو عطا ہوا ہے، لیکن ہم کو تو کسب کرنا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے ہم کو جو تو عشق کسب ہی کرنا ہے، اللہ ہمارے اندر وہ طاقت وہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے عشق کو کما سکے اور اللہ تعالیٰ کی حد تک، اس کی معرفت تک ہم پہنچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کو سننے کے بعد ہمارے ایمان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھار رہا ہے، ہمارے ایمان کو جو پروان چڑھا رہا ہے، ہمارا ایمان جو عروج آ رہا ہے، اللہ اس ایمان کے ساتھ ویسا ہی عمل بھی ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔